بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں، آج آپ حضرات کے سامنے یہ عمل بتایا جائے گا کہ ہم لوگوں کو سونے سے پہلے کیا کیا دعائیں پڑھنی چاہیے اور سونے سے پہلے ایک مسلمان کا کیا عمل ہونا چاہیے، وہ آپ کے سامنے حدیث کے مطابق پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو بستر کو اپنے تہبند کے کنارے سے 3 مرتبہ جھاڑ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے بستر پر اس کی غیر موجودگی میں کیا چیز آ گئی ہو۔ یعنی ممکن ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں بستر کے اندر کوئی زہریلا جانور چھپ گیا ہو اور اسے نہیں معلوم ہو۔ تو سب سے پہلا عمل جو ہمارے کو بتایا گیا سونے سے پہلے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حفصہ جو اللہ کے نبی کی بیوی ہے وہ فرما رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے۔ دایاں ہاتھ جس سے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اس کو رخسار یعنی گال کے نیچے رکھ کر کے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ یہ دعا حدیث کے اندر ابو داؤد شریف میں منقول ہے، یہ دعا آئی ہے، سمجھ رہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سوتے ہوئے گھبرا جائے اور ڈر جائے تو اس کو یہ کلمات پڑھ لینا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ سمجھ رہے میرے بھائیوں، یہ دعا ترمذی شریف کی ہے اور یہ دعا سبھی کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ جب بہت سارے لوگ سوتے ہیں تو سوتے وقت جو ہے نا گھبرا جایا کرتے ہیں، سمجھ رہے، ڈراؤنی خواب دیکھنے کی وجہ سے یا اسی طریقے سے پتہ نہیں خواب کے اندر کیا محسوس ہوتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے، تو ایسے انسان کو یہ دعا پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارا معمول سونے سے پہلے بتایا گیا ہے۔ سورۃ الملک کے بارے میں بتایا، چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی طریقے سے آیت الکرسی، یہ سب معمولات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارے کو یہ سب معمولات اگر ہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم سونے سے پہلے ہم وضو کر لیا کریں اور ایک آیت الکرسی اور چاروں قل، صرف 1 منٹ لگے گا پڑھنے کے اندر، 1 سے 2 منٹ ہم کیا کر لیا کریں، آیت الکرسی چاروں قل پڑھ کر کے اپنے بدن کے اوپر، پورے بدن کے اوپر کیا کر لے، پھیر لے، اور پھر جو ہے نا تب جا کر کے اللہم باسمک اموت واحیا جو دعا ہے، کم سے کم اتنا عمل تو ضرور ہم کر لیا کریں، سمجھ رہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر سنت کے مطابق عمل کرنا ہے تو جو باتیں آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہیں ان تمام کے اوپر ہم عمل کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت بہت سارے معمولات پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات بھی اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام میم سجدہ جو ہے وہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی آدمی سو جائے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی خواب میں ناپسندیدہ چیز دیکھے تو جس وقت اٹھے اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے، بائیں طرف
3 مرتبہ تھتکار دے اور اس خواب کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے تو وہ خواب اس شخص کو نقصان نہیں پہنچائے گا. سمجھ رہے؟ وہ خواب اس انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. سمجھ رہے؟ یہ اس طریقے سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعوذ باللہ من شرہا پڑھ کر کے یعنی 3 مرتبہ تھتکار دیا کرے. اعوذ باللہ من شرہا. اگر برا خواب دیکھ رہے ہیں، اچھا خواب دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو میرے بھائیو، یہ ہمارے معمولات ہیں جو ہمارے کو سوتے وقت کرنا چاہیے. آج بہت سے حضرات پریشان ہیں جو بیان کرتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں کہ مولانا ہم جو ہے نا سوتے وقت بہت برا خواب دیکھتے ہیں، سوتے وقت ہمارے کو سانپ کاٹ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس طریقے کی پریشانیاں بتاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، پہلے تو ہم پاک صاف ہو کر کے سویا کریں، اسی طریقے سے وضو کر کے، اور اسی طریقے سے جو معمولات آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں یہ سب پڑھ کر کے سویا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی آپ حفاظت میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.